رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔ قرب پانے کے لیے اور اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو جہاں فرائض کی پابندی ضروری ہے وہاں نفل کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث قدسی ہے اور میں اس مقدمے کے بعد اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ العزیز اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کی فرمائی ہوئی وہ بات قرآن مجید کے اندر موجود الفاظ نبی کریم کے ہوتے ہیں، موضوع معنی اور مطلب رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی دوست سے عداوت رکھتا ہے، جو آدمی میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، جو انسان متقی مومن شخص سے بغض رکھتا ہے، من عاد لی ولیا، جو میرے کسی دوست ولی اور میرے کسی ساتھی سے عداوت دشمنی اور بغض رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ اس دشمنی رکھنے والے بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، ولی کون ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ ذوالجلال کے قریبی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ جب انسان متقی مومن ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، تو پھر اس کو قیامت کے دن جواب دہی کا اتنا خوف، اور پھر اس کو پچھلی زندگی پر جو اطاعت میں گزری ہے، فرما برداری میں گزری ہے، تابع داری میں گزری ہے، اس زندگی میں کیونکہ اس کی ساری زندگی نیکی میں گزری ہے، اس کو پچھلی زندگی پر غم بھی، آئندہ کا خوف نہیں ہوتا اور پچھلے کا غم نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سوال باقی رہتا ہے، وہ کون لوگ؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے بن کے آتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ ابھی تک ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے بعض خاص طبقے تک چند افراد کو معاشرے کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم صرف انہی کے اندر اس سارے اس مفہوم کو کہ ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ان کی پوڑے شروع کر دیتے، ڈر اور خوف تو ان کو نہیں ہوگا، ان کی عبادت شروع کر دیتے، ڈر اور خوف ان کو بھی نہیں ہوگا تو ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان کی فضیلت ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ کیا وہ شخص جس کو اپنے کپڑے کا پتہ نہیں، وہ آدمی جس نے کبھی غسل ہی نہیں کیا تھا، وہ آدمی جس کو حلال حرام کا پتہ نہیں، وہ آدمی جس نے اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے سے اتار کے گندی نالی میں پھینکا ہوا ہے، وہ آدمی جو 15-20 عورتوں کے جرموں میں بیٹھ کے عورتوں کو تویز لکھ کے دے رہا اور ننگے منہ عورتوں اس کے ساتھ بیٹھی، وہ آدمی، وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا اور ڈر بھی، اس کے لیے غم بھی نہیں ہوگا۔ کاش کہ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا بھی لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا جاتا اور لوگوں کی یہ الجھن نہ ہوتی، یہ پریشانی بھی اس وقت لوگوں کا ہے۔ تو وہ کون آدمی؟ لوگ ایک خاص طبقہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور پھر اسی طبقے کے ساتھ لوگوں کی وابستگی اور تعلق حتیٰ کہ سجدے تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ صرف ڈر اور خوف ان کو نہیں ہوگا اور سجدہ میں ان کو۔ اور کاش کہ ہمیں اگر اس کا اگلا ٹکڑا بھی بتا دیا جاتا
تو پھر شاید یہ عظمت آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو حاصل ہو. کسی کے ماتھے میں لکھا ہوا ماں کے پیٹ سے یہ وصف لے کے نہیں آتا. فرمایا الذین آمنوا، یاد رکھیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ولی کون ہے؟ جن کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا، جو اپنے کیے پہ غمگین نہیں ہوگے. لفظ یاد کرنا قرآن کے اگلی آیت اگلا ٹکڑا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، اسلام پہ آئے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، سارے باطل دینوں کو چھوڑ کے اسلام کو گلے سے لگا لیا، نعمت ایمان کو اپنے سینے میں بٹھا لیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان لانے کے ساتھ ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، مالک کا خوف دل میں رکھتے تھے، حلال حرام کی تمیز کرتے تھے، واجب کو پورا کرتے تھے، فرض کو زندہ کرتے تھے، بجا لاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے دامن پر حرام کا دھبا نہیں ہوتا، گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہر مومن متقی شخص وہ اللہ کا آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہم کو ادھر ادھر بھاگے. ہر بندے کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہے. یاد کر لیں، ولی کی طرف یاد کر لیں، ورنہ ابھی تک لوگ کبھی جس کا کپڑا نیچے والا نہیں کوئی اس کو ولی مانتا ہے، جس کا اوپر والا نہیں کوئی اس کو ولی مانتا ہے، جو عورتوں کو جنوں بیٹھا ہے اس کو ولی مانتا ہے، جو ننگے منہ عورتوں کو تمیز دیکھ کے دے رہا ہے اس کو ولی مان. اور جو آدمی ننگے منہ عورتوں کو دیکھتا ہے ولی ہو سکتا ہے؟ جس کو اپنے اوپر و نیچے والے کپڑے کا پتہ نہیں ولی ہو سکتا ہے؟ متقی ہے وہ. متقی کا معنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو حلال حرام کا پتہ ہے، فرض واجب کا پتہ ہے، واجب کو بجا لاتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے، وہ متقی ہے. اور جس شخص کے اندر بھی تقوی کے منافی کوئی عمل پایا جاتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، رب کا خوف جن کے دلوں میں تھا، اللہ کا خوف جن کے سینوں میں تھا، یہ اللہ کے ولی ہے. اور اس کے لیے آپ کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ بھی اس راستے پہ آ سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ اپنا دوست. اور آپ کے ساتھیوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتے، فرائض کے پابند ہیں، وہ بھی اللہ کا ولی اور اللہ کا. کل مومن تقی فہو للہ ولی. یاد کر لیں ولی کی طرف، ہر مومن متقی شخص وہ اللہ کا اونچی بولے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست. ہر مومن متقی شخص وہ اللہ کا. قرآن مجید ہم نے اپنی تعریف اپنی مرضی سے نہیں کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن کو خوف بھی نہیں ہوگا اور کو ڈر بھی. اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی متقی مومن بندے سے، میرے کسی ولی سے جو میرے سے ڈرتا ہے، جس کے سینے میں میرا خوف ہے، جو میری اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، جو میری بندگی میں جیتا ہے، جو اس سے عداوت رکھتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. کسی متقی شخص کو اور کسی نمازی شخص کو کبھی نماز کا تانا نہ دینا. بڑا نمازی اور لمبی داڑھی والا اور چھوٹی ستر والا اور بڑا دیندار اور حاجی عظمت اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر اس کی دینداری کی وجہ سے اس کو برا سمجھتا ہے اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو برا کہتا ہے، اس کے نماز کے اٹھانے کی وجہ سے اس کے دل میں اس کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں اللہ اس کے بارے میں بغض رکھتا ہوں. کسی متقی مومن شخص کے اس کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے کوئی شخص اگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض رکھتا ہے، متبع مولوی نفرت کے ساتھ لفظ بولتا ہے، مولوی اور متبع اس انداز سے جب باتیں کرتا ہے، نفرت کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے
جو میرے کسی متقی مومن بندے سے عداوت رکھتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہوں۔ کسی نیک بندے کو برا کہہ کے مجھے اپنے رب کی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی متقی شخص کے بارے میں کبھی برے کلمات نہ بولا کریں، ورنہ رب تمہاری دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا دشمن ہوں جو میرے کسی متقی مومن بندے سے عداوت رکھتا ہے۔ نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح